أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ ہود۔ سورہ ہود یہ بھی مکی صورت ہے، یعنی کہ ان صورتوں میں سے ایک ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور یہ وہ عظیم صورت ہے جس کے بارے میں حدیث آتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول شبتا، آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ تو فرمایا جانتے ہو میں بوڑھا کیوں ہوا ہوں؟ شیبتنی ہود، مجھے بوڑھا کیا ہے سورہ ہود نے، مجھے بوڑھا کیا ہے سورہ مرسلات نے، مجھے بوڑھا کیا ہے سورہ واقعہ نے، مجھے بوڑھا کیا ہے سورہ اذا الشمس کورت نے۔ آپ نے 5 صورتوں کے نام لیے کہ یہ وہ صورتیں ہیں جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ہم تو قرآن پڑھ کے کوئی ٹینشن ہی نہیں لیتے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قرآن کریم پہ کس قدر تدبر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے کہ تلاوت جب کرتے ہوں گے تو ان صورتوں میں آنے والے واقعات اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان اقوام پہ جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا، جنہوں نے کفر کیا، یہ سب کچھ پڑھ کے آپ اتنے متاثر ہوتے کہ آپ پہ بڑھاپا آ گیا۔ تو اس حدیث سے ترغیب مل رہی ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم بھی قرآن کریم کے اوپر غور کریں، اس کو سمجھیں۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے۔ تو یہ بہرحال عظیم صورت ہے، اس میں ایسی کئی واقعات، ایسی کئی اقوام کا تذکرہ ہوا ہے جن کی طرف نبی آئے اور انبیاء کرام علیہم السلام نے حق بیان کیا، لیکن ان کی اقوام نہیں مانی تو اللہ کا ان کے اوپر عذاب آیا۔ اس سورت کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، الف لام را۔ ان کے بارے میں پہلے بھی وضاحت ہوئی تھی کہ ظاہر ہے کہ یہ حروف ہیں، ان کا اپنا معنی کوئی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بقرۃ گائے ہے، کوئی کہے جی با کا کیا مطلب ہے، کاف کا کیا مطلب ہے، را کا کیا مطلب ہے، ہم کہیں گے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ بقرۃ پورے جو ایک لفظ ہے 4 حروف پہ مشتمل، اس کا معنی ہے گائے۔ تو ایسے الف لام را کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں کوئی ایک ایسا حرف نہیں ہے جو بے فائدہ ہو، بے مقصد ہو، تو یہ بے فائدہ نہیں ہے۔ پھر کیا فائدہ ہے اس کا؟ علماء کرام نے کہا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پیغام دیا گیا ہے ان حروف کے ذریعے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو یہ کلام جو ہے انہی حروف سے مرکب ہے، انہی حروف سے بنا ہے جن کو تم جانتے ہو۔ الف لام را تم جانتے ہو، تم بھی پکڑو یہ حروف، ایسا کلام بنا کر لے آؤ۔ تم بھی انسان ہو، اگر محمد انسان ہے تم بھی انسان ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی تمہاری بھی مادری زبان ہے جیسے ان کی مادری زبان ہے، تم بھی عربی کے ماسٹر ماہر ہو جیسے وہ ماہر ہیں، بناؤ پھر ایسا کلام۔ تو یعنی کہ ان حروف کے ذریعے ان کو چیلنج دیا گیا ہے۔ کتابن، اس سے پہلے لفظ مقدر ہوگا پوشیدہ ہاذا، کیا ہوگا؟ ہاذا۔ یہ کتابن ایک ایسی کتاب ہے، ایسی میں نے کہوں کہ آگے صفت آ رہی ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ احکمت آیاتہ، جس کی آیات محکم ہیں، جس کی آیات محکم رکھی گئی ہیں، ثم پھر فصلت کھول کر بیان کی گئی ہیں، من لدن حکیم خبیر، کمال حکمت والے انتہائی باخبر اللہ کی طرف سے۔ اللہ بریکٹ میں کر لیں آپ، لدن طرف، من سے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ قرآن کریم کیا ہے؟ کتاب ہے۔ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی چیز کو۔ تو قرآن کریم کے کئی نام ہیں، قرآن کریم کی کئی اوصاف ہیں، کئی خوبیاں ہیں، تو ان میں سے ایک خوبی کیا ہے کہ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔
اچھا، قرآن کریم کو قرآن بھی کہتے ہیں، کتاب بھی کہتے ہیں. کتاب لکھی ہوئی، قرآن جس کو پڑھا جائے. چونکہ قرآن کریم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، اس لیے کیا ہے؟ قرآن ہے. اور یہ کتاب بھی ہے، اس کو لکھا گیا. آپ علیہ السلام کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی، آپ صحابہ کرام کو بلاتے کہ اس کو لکھو، اور شروع میں احادیث لکھنے پہ پابندی تھی قرآن کی وجہ سے. تو قرآن کو شروع سے ہی لکھا جاتا رہا ہے. کئی صحابہ کرام کے پاس پورا قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا موجود تھا. تو یہ کتاب ہے. کتاب احکمت آیاتہ، اور اس کی آیات محکم ہے. محکم کس کو کہتے ہیں؟ پختہ، مضبوط. اچھا، یہاں پہ محکم کہنے کا مطلب کیا ہے؟ محکم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آیات بے عیب ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. کوئی قرآن کریم میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا. قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ پہ 100% ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس لفظ کی جگہ پہ وہ لفظ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. ایسا کبھی نہیں کہا جا سکتا. پھر قرآن کریم ایک دوسرے لحاظ سے بھی محکم ہے، یعنی کہ اس کی آیات جو موجود ہیں اس وقت یہ منسوخ نہیں ہیں، بلکہ سب کیا محکم ہے، ایسی ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنے کا حکم ہے. اگر ایک دو آیتیں منسوخ ہیں تو ان کے بارے میں واضح کر دیا گیا ہے، ورنہ پورا قرآن کریم کیا ہے؟ محکم ہے. تو اس کی آیات کیا ہے؟ محکم ہے، مضبوط ہیں، پختہ ہیں. ثم فصلت، پھر کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی کہ اس کے احکام اور اس میں واقعات اور اس کے عقائد کھول کر بیان کیے گئے ہیں. کوئی ابہام نہیں، کوئی اشکال نہیں. ہاں، لوگوں کو اشکال ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کریم میں اشکال ہے نہیں. وہ مجھے ہوتا ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے، مجھے ہوتا ہے اپنی کم عقلی کی وجہ سے، ورنہ قرآن کریم میں بذات خود کوئی اشکال یا ابہام نہیں ہے. آیت نمبر 2، اللہ تعبدوا الا اللہ. تو اس قرآن میں پھر کیا پیغام دیا گیا ہے؟ اس قرآن کریم کا پہلا پیغام کیا؟ اللہ. اللہ سے میں کیا؟ ان اللہ، یہ کہ نہ تعبدو، تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی. یعنی کہ اللہ تعبدو احدن الا اللہ، یعنی کہ لفظ مقدر پوشیدہ کیا ہوگا؟ احدن، یہ کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو اللہ کے سوا. اننی، بے شک میں، انا بے شک نی میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. نذیر، ایک نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں. وبشیر، اور ایک بشیر ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں. تو پہلا پیغام قرآن کریم کا یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور یہی پیغام ہر نبی کا رہا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا، اور پیغام ان کا یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت نہ کرو. اور یہاں پہ بھی یہ ہے کہ الا اللہ، عبادت کرنی ہے اللہ کی، اور صرف اللہ کی کرنی، کسی اور کی نہیں کرنی. اور میرا کام کیا ہے کہ میں نذیر بھی ہوں، بشیر بھی ہوں. میں نے دعوت دے دی ہے توحید کی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے. اب جو دعوت قبول کر لے اس کے لیے میں بشیر ہوں کہ اس کو جنت ملے گی، اس کو اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کے چہرے کے دیدار کا موقع ملے گا، اس کے لیے نعمتیں نعمتیں ہیں. اور جو میری اس دعوت کو ریجیکٹ کر دے، توحید کو ریجیکٹ کر دے، ایمان نہ لائے، اس کے لیے میں کیا ہوں؟ اس کے لیے نذیر ہوں، ڈرانے والا. پہلے کے لیے کیا تھا؟ بشیر، خوشخبری دینے والا. اور اس کے لیے کیا ہوں؟ نذیر، ڈرانے والا، باہر لنگ دینے والا عذاب کی، جہنم کی. آیت نمبر 3، وَأَنْ، اور یہ کہ، یہ اصل میں کیا؟ ان، وہ نون کی جو زیر کسرہ تو آگے ملانے کے لیے ہے، ورنہ لفظ ہے وَأَنْ. اور یہ کہ استغفروا، تم مغفرت مانگو، سین کا معنی مانگو، طلب کرو، چاہو. اور یہ کہ تم مغفرت چاہو، بخشش چاہو، مغفرت مانگو، ربکم، اپنے رب سے. ثم، پھر، توبو، تم رجوع کرو، الیہ، اس کی طرف. یمتع، وہ فائدہ دے گا، کم، تمہیں، متاعن حسن، اچھا فائدہ، الی اجل مسمی، ایک معین وقت تک. اجل، وقت، مسمی، معین، مقرر، طے شدہ. ویؤتی، اور وہ دے گا، کل ذی فضل، ہر فضل والے کو، ہر، یعنی کہ ہر زید عمل والے کو. فضل کا معنی کیا ہوگا؟ زید. ہر، ذی کا معنی والا، اور وہ دے، کل کا معنی ہر، اور وہ دے گا ہر زید عمل والے کو، فضلہ،
اس کا زید یعنی کہ زید ثواب. وَإِن اور اگر تولوا تم منہ موڑو فَإِنِّي تو بے شک میں. 3 الفاظ ہیں فا تو انا بے شک یا کا میں تو بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں علیکم تم پہ عذاب عذاب سے یوم کبیر ایک بڑے دن کے عذاب سے. کبیر بڑا. اس آیت میں اللہ تعالی نے کیا کہا کہ دوسرا آرڈر کیا ہے اس کتاب کا؟ یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو, بخشش مانگ لو. کس گناہ کی؟ سب سے پہلے شرک کی, کفر کی. یعنی کہ کفر و شرک سے توبہ کر لو, پھر باقی گناہوں سے بھی. اچھا, کفر و شرک سے توبہ کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف رجوع کرو, اپنے رب کی طرف رجوع کرو, نیک اعمال کرو, نمازیں پڑھو, اذکار کرو, تلاوت کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا فائدہ دے گا اس دنیا میں. یمتعکم متاعا حسنا, اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا فائدہ دے گا اس دنیا میں ایک وقت مقررہ تک, موت آنے تک. دنیا میں تمہیں کیا ملے گی؟ متاع حسن, اچھی زندگی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. مرد ہو یا عورت, جو بھی ایمان لے آئے ہم اسے شاندار زندگی دیں گے. تو یہ شاندار زندگی ملے گی. ضروری نہیں کہ بہت زیادہ رزق ملے, لیکن جو ملے گا بابرکت ہوگا, سعادت ملے گی, سکون ملے گا, انسان مطمئن ہوگا, اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہوگا, انسان کو توفیق ملتی رہے گی عبادت کرنے کی, صدقہ کرنے کی, نیکیاں کرنے کی. وَيُؤْتِي اور وہ دے گا آخرت میں. پہلے یمتعکم تذکرہ ہوا دنیا میں, اب وَيُؤْتِي سے تذکرہ ہو رہا ہے آخرت میں. اور وہ آخرت میں دے گا ہر اس شخص کو جو زائد عمل کرتا رہا, یعنی کہ فرائض و واجبات کے علاوہ نفلی اعمال بھی کرتا رہا. حج ایک فرض تھا, اس نے کئی کیے. عمرہ ایک فرض تھا, اس نے کئی کیے. زکوٰۃ فرض تھی, اس سال اس کے اوپر 20,000, اس نے 25,000 روپیہ دیا. نمازیں 5 وقت کی فرض تھی, وہ تہجد بھی پڑھتا رہا. روزے 1 مہینے کے فرض تھے, وہ سوموار اور جمعرات کا بھی رکھتا رہا. اور ہر زائد عمل والے کو دے گا فضلہ, اس کا اضافی ثواب, اس کا زائد ثواب. اور اگر تم اعراض کرو یعنی کہ شرک سے توبہ نہ کرو تو پھر مجھے ڈر لگتا ہے تم پہ ایک بڑے دن کے عذاب سے. بڑا دن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ دن کتنے سالوں کے برابر ہوگا؟ 50,000 سالوں کے برابر ہوگا, یہ حساب کتاب تک. اور حساب کتاب کے بعد تو کوئی گنتی نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو مجھے ڈر لگتا ہے تم پہ ایک بڑے دن کے عذاب سے. الی اللہ مرجعکم, ایت نمبر 4 اللہ ہی کی طرف ہے مرجعکم, تمہارا لوٹنا. وَهُوَ اور وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پہ قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے, کمال قدرت رکھنے والا ہے. تو بتایا گیا کہ تم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا, زندہ کرے گا. یہ مت سمجھو کہ ہم مٹی ہو جائیں گے, بسیدہ ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی تو ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حساب کرے گا اور کسی کو جنت میں بھیجے گا, کسی کو جنت میں بھیجے گا. اللہ جنت میں بھیجنے پہ بھی قادر ہے, ہر چیز پہ قادر ہے. آیت نمبر 5 آج کے درس کی آخری آیت. الا خبردار, تنبیہ کے لیے, اٹینشن کے لیے, دھیان سے سنو. الا خبردار, انا بے شک ہم یہ یتنون دوہرا کرتے ہیں یا موڑتے ہیں, دوہرا کرتے ہیں یا موڑتے ہیں. صدورہم اپنے سینے, صدور جمع کس کی؟ صدر, ان کی, اپنے سینے. لی تاکہ, لام تعلیل. یستخفو یہ اچھی طرح چھپائیں. اچھی طرح کس کا معنی؟ سین کا. تاکہ اچھی طرح چھپائیں, تاکہ اچھی طرح یہ چھپیں, تاکہ اچھی طرح یہ چھپیں. منہ, اس سے, کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. الا خبردار, ہینا جس وقت, یستغشونا وہ اچھی طرح اوڑھ لیتے ہیں, ثیابہم اپنے کپڑے, ثیاب ثوب کی جمع ہے. یعلم وہ جانتا ہے, ما یسرون اس کو جو یہ چھپاتے ہیں, وما یعلنون اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں. انہو بے شک وہ کون؟ اللہ تعالی. علیم اچھی طرح جاننے والا ہے. بذات صدور سینے والی باتوں کو, سینے والے بھیدوں کو. الصدور صدور کی جمع,
ذات والا والی. اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدے کیا کہ یہ لوگ جب گناہ کرنے کی باری آتی ہے تو اپنا سینہ دوہرا کر لیتے ہیں ایسے، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ کا لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا تو اللہ کو بھی پتہ نہیں چلے گا. تو گناہ کرتے ہوئے اللہ سے چھپنے کے لیے اپنے سینے کو کیا کر لیتے ہیں؟ دوہرا موڑ لیتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا مجھ سے تمہارا کوئی بھی گناہ مغفر پوشیدہ نہیں رہے گا. جس وقت تم چادریں اوڑھ لیتے ہو، لحاف اوڑھ کے سوتے ہو، وہ تو تب بھی جانتا ہے جو کچھ تم چھپا رہے ہوتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہوتے ہو. اللہ سے کسی بھی چیز کو پوشیدہ رکھنا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو تمہارے سینے کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، چاہے جائے کہ وہ جانے تمہارے زہر کے اعمال کو جو تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ گناہ کرتے ہو، یا آنکھوں کے ساتھ کرتے ہو، یا کانوں کے ساتھ کرتے ہو، یا پاؤں کے ساتھ کرتے ہو. یہ چیزیں کیسے اللہ سے مخفی رہ سکتی ہیں؟ اللہ تو تمہارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. اس آیت میں تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ سیاق و سباق سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اہل کفر کا، اہل شرک کا، کفار کا. البتہ عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت آتی ہے کہ کئی مسلمان قضائے حاجت کرتے ہوئے اللہ سے شرماتے تھے اور جماع کرتے ہوئے اللہ سے شرماتے تھے. تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ کہنا ہے کس کا؟ عبداللہ ابن عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو ہم کہیں گے کہ بنیادی طور پہ یہ آیت اتری اہل کفر و اہل شرک کے بارے میں، اور اہل اسلام بھی اس میں داخل ہیں کہ تمہیں اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیشاب پخانہ کرتے ہوئے تم اللہ سے چھپنے کی کوشش کرو، یعنی کہ یہ تکلف ہے. اور ایسے ہی جہاں پہ تمہارا نکاح ہوا ہے، تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے، وہاں پہ بھی اللہ سے شرمانے کی، چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال دونوں کے لیے پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کبھی بھی مخفی یا پوشیدہ نہیں رہ سکتا، کوئی بھی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا. اس لیے جو اعمال جائز ہیں وہ تم کر سکتے ہو، اور جو اعمال ناجائز ہیں ان کے معاملے میں جیسے لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے بدرجہ اولا ڈرو. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل 12واں پارہ شروع ہو جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن حکیم کی تفسیر سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.